السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، اللہ کی بنائی یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کائنات میں ہماری زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑے سیارے اللہ کے حکم سے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ دوستو، اسی طرح خلا میں ایسی بڑی بڑی خلائی چٹانیں بھی موجود ہیں جو زمینی مدار کے قریب ہی خلا میں گھوم رہی ہیں، اور ان میں سے تو کچھ چٹانیں زمین کے آدھے حجم کے برابر بھی ہیں، جو اگر کبھی زمینی مدار میں داخل ہو گئیں تو زمین سے ٹکرا کر کسی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ناسا کے مطابق آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ زمین سے ایسی کوئی خلائی چٹان ٹکرا جائے۔ دوستو، اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ناسا نے اپنا ایک خلائی مشن خلا کی طرف روانہ کیا ہے، اور اس مشن میں کیا کچھ سامنے آیا اس کی تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ناسا کے سائنسدانوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی کو آزمانے کے لیے ایک خلائی جہاز خلا میں بھیج دیا ہے جو مستقبل میں کسی خطرناک سیارچے کو زمین سے ٹکرانے سے روک سکے۔ ناسا کے اس مشن کا نام ڈارٹ مشن ہے، جس کی بنیاد پر وہ زمین کی طرف آنے والی کسی بڑی خلائی چٹان کو ناکارہ بنانے کی طویل مدتی تجویز کا جائزہ لے گا۔ یہ خلائی جہاز ڈیمورفس نامی شہابیے سے ٹکرائے گا، اور ناسا کے سائنسدان یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیمورفس کی رفتار اور راستے کو کس حد تک بدلا جا سکتا ہے۔ سائنسدان جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر چند سو میٹر کے کائناتی ملبے کا کوئی حصہ زمین سے ٹکرائے تو پورے بر اعظم میں تباہی مچا سکتا ہے۔ ناسا کے فالکن 9 نامی اس خلائی راکٹ کے ذریعے اس ڈارٹ خلائی جہاز کو بین الاقوامی وقت کے مطابق بدھ کو صبح 6:20 پر کیلیفورنیا کے خلائی اڈے سے خلا میں بھیجا گیا۔ حالانکہ ڈیمورفس سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستقبل میں زمین کی طرف آنے والے ایسے خطرات سے نمٹنے کی تیاری کو سیکھنے کی پہلی کوشش ہے۔ یعنی اگر کل کوئی ایسا ملبہ زمین کی طرف آئے تو اسے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ ڈارٹ ڈیمورفس کے مدار کی مدت میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مستقبل میں ہماری طرف آنے والے کسی سیارچے کو روکنے کے لیے صرف اتنا ہی درکار ہے۔ ڈارٹ مشن کے لیے بھیجے جانے والے خلائی جہاز کے خلا میں چھوڑے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے ناسا نے کہا کہ ہم ابھی بھی مشکل سے باہر نہیں آئے ہیں، ہمیں اپنے خلائی راکٹ کو ڈیمورفس تک پہنچانا ہے، لیکن یہ اس راہ میں ایک بڑا قدم ہے۔ خلائی چٹانیں نظام شمسی کے باقی ماندہ ٹکڑے ہیں جن میں سے اکثر زمین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جب ایسی چٹان سورج کے گرد گھومتی ہے اور زمین کی طرف بڑھتی ہے تو پھر اس کے زمین سے ٹکرانے کا امکان ہو سکتا ہے۔ تقریباً $32 کروڑ کی مالیت کا ڈارٹ مشن سیارچوں کے ایک جوڑے کو نشانہ بنائے گا جو اس وقت ایک دوسرے کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ دوستو، ایسے مدار کو بائنری کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے بڑے سیارچے کا نام ڈیڈیموس ہے جو تقریباً 780 میٹر چوڑا ہے۔ ڈیمورفس تقریباً 160 میٹر چوڑا ہے۔ دوستو، ڈیمورفس کے سائز والے سیارچے کے زمین سے ٹکرانے کا اثر کئی ایٹم بموں کی توانائی جتنا ہوگا۔ اس سے لاکھوں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، لیکن 300 میٹر اور اس سے زیادہ چوڑائی والی خلائی چٹانیں براعظموں کو تباہ کر سکتی ہیں، اور 1 کلومیٹر کے سائز کے خلائی پتھر تو پوری دنیا کو ہی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ دوستو، ڈارٹ مشن ستمبر 2022 تک خلا میں گھومتا رہے گا اور پھر زمین سے 67 لاکھ میل دور جا کر اپنے ہدف کو نشانہ بنائے گا۔ ڈارٹ مشن تقریباً 15,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈیمورفس سے ٹکرائے گا۔ اس کی وجہ سے ڈیمورفس کی سمت صرف چند ملی میٹر تبدیل ہونے کی امید ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی کلاس بدل جائے گی۔
دوستو یہ ایک بہت چھوٹی تبدیلی کی طرح لگ رہا ہے، لیکن ایک خلائی چٹان کو زمین سے ٹکرانے سے روکنے کے لیے بس اتنا ہی کرنا ہے، تاہم ایسا کرنا آسان نہیں۔ اس مشن کے لیے ناسا کے مطابق خلا میں بڑے سیارچوں کے مقابلے میں بہت سے چھوٹے سیارچے ہیں، اور اسی لیے اس کو سب سے زیادہ خطرہ انہی چھوٹے سیارچوں سے ہے۔ سن 2005 میں امریکی کانگریس نے ناسا کو زمین کے قریب موجود ایسے 90% سیارچوں کو ٹریک کرنے کی ہدایات کی تھیں جو ممکنہ طور پر زمین کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ناسا اب تک ان میں سے صرف 40% کی شناخت کر سکا ہے۔ ڈاٹ مشن پر ڈریکو نامی ایک کیمرہ بھی ہے جو اس کے مشن کی تصاویر لے گا تاکہ خلائی جہاز کے ڈیمورفس سے ٹکرانے کے لیے صحیح سمت کا تعین کیا جا سکے۔ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے سے تقریباً 10 دن پہلے ڈاٹ ایک لیسیا کیوب نامی ایک چھوٹی سیٹلائٹ کا استعمال کرے گا۔ یہ چھوٹی گاڑی تصادم کے بعد تصاویر واپس بھیج دے گی۔ ڈیمورفس کی گردش کے راستے میں چھوٹی تبدیلیوں کو بھی زمین پر دوربینوں سے ناپا جائے گا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم نے واقعی سیارچے کے مقدار کو تبدیل کیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو ہم نے یہ کتنے مؤثر طریقے سے کیا ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹ کے لیے یہ ایک بہترین لیبارٹری ہے۔ اس تجربے سے ڈیمورفس کو اپنا راستہ تقریباً 1% تبدیل کرنا چاہیے، لیکن اس کا صحیح پتہ کئی ہفتوں یا مہینوں میں زمین پر موجود دوربینوں سے معلوم ہو جائے گا۔ اس بارے میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے کہ ڈاٹ کو ہدف بنانے کے بعد ڈیمورفس کا رویہ کیسا ہوگا، کیونکہ ہم اس کی اندرونی ساخت نہیں جانتے۔ اگر ڈیمورفس اندر سے ٹھوس ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سا ملبہ باہر آئے گا، جس سے اسے مزید دھکا لگے گا۔ دوستو ناسا کا کہنا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اس مشن کی کامیابی ممکن ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔